آئیے خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ کھولیے گا پیدائش کی کتاب، اس کا دوسرا باب۔ پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اور 8ویں آیت سے۔ اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں خیال کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ پہلی کا نام فیسور ہے جو حویلا کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے، اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے، اور وہاں موتی اور سنگے سلیمانی بھی ہے۔ اور دوسری کا ندی کا نام چیخون ہے جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے۔ اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے۔ اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ آمین۔ کلام مقدس کا بڑا سنا اور قبول کی جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے جو اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا، تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ اس نے کہا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ پیار میں کیا کر سکتے ہو؟ تو کہتا ہے میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لا سکتا ہوں۔ اور اس نے کہا میں تمہارے لیے آسمان سے چاند بھی توڑ کے لا سکتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں کہا چاند توڑ کے لا سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ تارے تو سبھی توڑ کے لاتے ہیں، لیکن میں تم سے ایکسٹرا محبت کرتا ہوں، اس لیے میں تمہارے لیے کوئی ایکسٹرا ہی چیز توڑ کے لاؤں گا۔ اور دوسری بات، اگر اتنی دور جانا بھی ہے تو کوئی بڑی چیز لے کے آؤں گا تمہارے لیے تاکہ اپنی محبت ظاہر کر سکوں۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں، خدا نے بھی انسان سے بہت ایکسٹرا محبت کی ہے۔ محبت نہیں کی، بلکہ یوں کہوں گا خدا نے انسان سے محبت کی انتہا کر دی ہے، اور اس محبت کی انتہا کا یہ ثبوت یہ ہے کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح جو ہے وہ آپ سب کے لیے بخش دیا ہے۔ اور اس کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ وہ آپ کو مزید ترقی دینے کے لیے، آپ کو پرورش دینے کے لیے اپنے کلام کی سالڈ گہری خالص تعلیم آپ کو دے رہا ہے۔ اور خداوند کی تعریف ہو اس کلام کی باتوں کے لیے جو خدا ہم سبوں کو سکھا رہے ہیں۔ لاسٹ سنڈے ہم نے اپنے سرمن کو ایک جگہ پر چھوڑا تھا میں نے، اور شاید آپ لوگوں کو یاد نہ ہو، لیکن میں نے اپنا پیغام ایک بات پر آ کے چھوڑا تھا کہ آپ اپنے باغ کے اندر اس سانپ پر نظر رکھیے جو آپ کے باغ میں آ کر آپ کے باغ کو اجاڑنے کے لیے، آپ کے باغ کی خوشیوں کو برباد کرنے کے لیے آتا ہے۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں، بائبل مقدس میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جی آدم باغ عدن میں کیا کرتا تھا؟ رہا کرتا تھا۔ کہاں رہتا تھا؟ ایک سوال ذہن میں آیا
کہ کیا آدم بس باغ عدن میں رہتا تھا کہ باہر بھی جاتا تھا کبھی؟ کیونکہ بعض دفعہ ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ بھائی جو آدم ہے وہ باغ عدن میں رہتا تھا، لیکن آج بائبل مقدس میں سے چند آیات آپ کے لیے پڑھوں گا، ذرا میرے ساتھ نکالیے گا پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 26ویں آیت سے ذرا پڑھنا شروع کیجیے گا کیا لکھا ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو نکال کے پڑھیے گا پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت سے۔ جی۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنے شبیہ کی مانند بنائیں، جی، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ سنیے گا، آسمان کے پرندوں، چوپایوں اور تمام کیا لکھا ہے؟ تمام زمین کی بات ہوئی ہے۔ باغ زمین میں ایک جگہ پر ہے، لیکن بھائی خدا نے آدم کو اختیار کس پر بخشا ہے؟ زمین اور سب جانداروں پر جو لکھا ہے زمین پر رینگتے ہیں۔ غور کریے گا، کیونکہ شاید ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ باغ عدن سے آدم باہر نہیں جاتا تھا، کیونکہ جو چیزیں باغ عدن سے باہر ہیں ان پر بھی آدم کا کیا لکھا ہوا کیا تھا؟ اچھا ذرا دوبارہ پڑھیے گا کیا لکھا ہے، دوبارہ اوپر سے پڑھیے گا 26۔ پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اور کیا کریں گے اپنی، اور وہ سمندر کی کیا لکھا ہوا ہے؟ تو بھائی سمندر باغ عدن میں تھا، کدھر تھا بھائی؟ باغ عدن سے سمندر کیا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو سمندر کی مچھلیوں پر بھی اختیار ہے جو باغ عدن سے باہر ہیں، آدم کو جو جانور رینگتے ہیں باغ عدن سے باہر ان پر بھی کیا ہے؟ اختیار ہے۔ آگے جی پڑھیے گا۔ اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ آدم کا اختیار صرف باغ عدن تک نہیں تھا، وہ باغ عدن سے باہر بھی اس کا اختیار تھا۔ آگے اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو کیا لکھا ہے؟ پھلو اور بڑھو اور باغ عدن کو کیا کرو؟ زمین کو نہیں لکھا زمین کو کیا کرنا ہے؟ تو بھائی خدا نے آدم کو، اچھا سنیے گا، عدن جو ہے جگہ ہے اور عدن کے اندر خدا نے کیا لگایا؟ تو سنیے گا، باغ آدم کا گھر تھا۔ کیا ہے؟ باغ آدم کا کیا ہے؟ گھر ہے۔ وہ باہر بھی گھومتا پھرتا تھا، اس کو تمام زمین کی چیزوں پر اختیارات تھے، اور جب واپس اپنے گھر میں آتا تو وہاں پر رہتا تھا۔ اچھا کیا یہ دنیا ساری آپ کا گھر ہے؟ نہیں بھائی، اس دنیا میں ایک آپ کا گھر ہے، اور جہاں پر آپ رہتے ہو، آپ صبح نکلتے ہو، گھومتے پھرتے ہو اور واپس کہاں پر آ جاتے ہو؟ تو بھائی کہاں پر آتے ہو؟ گھر میں آتے ہو۔ تو کیا لکھا ہے؟ خدا نے آدم سے کیا کہا؟ زمین کو معمورو، آگے پڑھیے گا، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھیں۔ کل جانوروں پر جو یہ باغ عدن میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے ذہن میں پتہ کیا کنسپٹ ہے؟ لگتا ہے سارے جانور ہے ہی باغ عدن کے وچ سن۔ تو بھائی نا سنیے گا، مچھلیاں کدھر تھیں؟ تو سمندر کدھر تھا؟ باغ عدن سے نہیں، وہ تو باہر سے۔ ہمارے ذہن میں سنیے گا، باغ عدن میں جو جانور ہیں اور جو اس کے باہر جانور بنے ہیں وہ سارے، اور اس کے بعد لکھا ہے آسمان کے پرندوں پر۔ تو بھائی کیا سارے پرندے باغ عدن میں رہتے تھے؟ پرندے کیا کرتے؟ ان کا کام کیا تھا؟ اڑنا، توڑتے کام پر تھے بس وہ عدن میں دیکھیے پورے آسمان دے اڑتے سن، سب پر
اور آگے کیا لکھا ہے پڑھیے گا. اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج کا پھل ہو تم کو دیتا ہوں. یہ تمہارے کھانے کو ہو اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل زمین کے کل جانوروں کے لیے. سو میں صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ باغ عدن سے بھی آدم باہر آیا جایا کرتا تھا. آگے جا کے تھوڑا سا اور سیکھیں گے. اب بائبل مقدس میں پڑھیے گا آگے کہ خدا نے آدم کو ایک ڈیوٹی دی. دوسرا باب پیدائش کی کتاب اس کی 15ویں اندر پڑھیے کیا لکھا ہے. اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا. خدا نے آدم کو لے کر کہاں؟ باغ عدن میں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا پہلے سرمن میں کہ آدم جو تھا باغ عدن میں نہیں بنا, وہ باغ عدن سے باہر بنا ہے. تو خدا نے آدم کو باہر سے بنا کر اندر لایا کہ پتر ایسا کہانی ایسے لے آ کر. تو خدا نے آدم کو باغ عدن میں رکھا. آگے بڑھیے گا کہ اس کی باغبانی. سنیے گا دو باتیں غور سے سنیے گا. خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور کیا کرے اور نگہبانی کرے. ایک گھر دا پیو, ایک اپنے گھر دا ابا, یہ ہے گھر کا سربراہ. اور کہا آدم یہ ہے تیرا گھر اور اس گھر کی کیا کرنی تو نے باغبانی اور نگہبانی کے لیے جو عبرانی ورڈ ہے وہ ہے شامیر. شامیر کا مطلب ہوتا ہے چوکیدار. اس کا ترجمہ ہے نظر رکھنے والا, محافظ, حفاظت کرنے والا, تحفظ دینے والا, خیال رکھنے والا, پہرا دینے والا. تو آدم تو نے باغ عدن میں کیا کرنا ہے؟ غور کیجیے گا. پہرا دینا ہے, خیال رکھنا ہے, دھیان رکھنا ہے. تو اس بات کا چوکیدار ہے. تو بھائی چوکیداری تو نے کرنے کس بات کی ہے؟ اب یہ بھی غور کرنے کی بات ہے. آدم بھائی ٹھیک ہے, باغبانی ٹھیک ہے, لیکن بھائی چوکیداری کی دی کس پر نظر رکھنی ہے, کس کا پہرا دینا ہے, کس بات کا خیال رکھنا ہے. اچھا بائبل مقدس میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب دوسرا باب اور اس کی 19ویں سے پڑھی کیا لکھا ہے, یہ پڑھیے گا. اور خدا نے کل دشتی جانور. سنیے گا, خدا نے کل دشتی کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ دشتی جانور. لفظوں پر غور کریے. دشتی کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اوپر ہے جنگلی, صحرا. کیا مطلب ہے جی؟ دشت کسے کہتے ہیں؟ پہاڑوں. تو خدا نے باغ عدن میں پہاڑ نہیں لگائے, سنیے گا, لیکن خدا نے دشتی جانور جو پہاڑوں میں ہوتے ہیں, جو صحراؤں میں ہوتے ہیں, جنگلوں میں ہوتے ہیں, وہ بھی بنائے. تو ان جنگلی جانوروں میں سے ایک جانور کا نام لکھا ہے, بڑی کیا لکھا ہے, تیسرا باب پہلی ہے, کیا لکھا ہے؟ اور سانپ کل دشتی. سنیے گا, سانپ کل دشتی. سانپ باغ عدن کا جانور نہیں ہے. غور کر رہے ہیں لفظ لکھا, خدا نے کل سانپ کل دشتی. کسے کہتے ہیں دشتی؟ صحرا کے, جنگل کے, پہاڑوں کے. پھر سنیے گا, لوگوں کا ماننا یہ ہے وہ سمجھتے کہ سانپ باغ میں فیچو داسی جی نہیں. پھر سنیے, آدم تو نے باغ عدن کی کیا کرنی ہے؟ نگہبانی. کیا کرنی ہے؟ کدھر کرو. کیا لکھا ہے؟ سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا, چلاک تھا. اچھا ایک اور بات سیکھتے ہیں. سانپ کا نام کس نے رکھا تھا؟ ہاں جی, آئیے پڑھیے گا, اس بارے کو پڑھ لیجیے گا. اسی دوسرا باب 19 سے
اور کل دستی ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے ان کے. اب سنیے گا، یہ سارے جانور لائے گئے تھے، آدم نام رکھنے نہیں گیا، نام لکھوانے کے لیے لایا گیا ہے. غور کریے گا کیا لکھا ہے، اور ان کو آدم کے. تو جن میں کون بھی آیا ہوگا؟ سانپ بھی آیا. اور آدم کو خدا نے ایسی عقل تنائی بخشی ہوئی تھی، وہ ہر بندے کی نیچر دے کر نام رکھتا تھا. اینی کہ جو چاہیا اس نے دیکھا اس کی جسامت، اس کا طرز عمل، اس کی خصوصیت، کوالٹی، اوکے یو آر لائل ٹو شیئر. اور جب اس نے آدم نے سانپ کی شکل و شبیہ اور اس کی طرز عمل، اس کا چلنے کا سٹائل سارا کو دیکھا، اس نے کہا یو آر سنیک. یہ سانپ کا نام نہیں رکھا. اور نام رکھنے کے بعد چلو بھائی آپ نے اپنے جتوں آئے سے سادہ سی باتیں سمجھیے گا. کیوں شیطان نے سانپ کا چناؤ کر کے اور سانپ کا چناؤ کر کے ہوا کو ہی پکڑا تھا؟ اس لیے کہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ جس دن سانپ کو نام دیا گیا، ہوا تب تک دنیا میں نہیں آئی تھی. اور کیا لکھا ہے پھر پڑھتے ہیں. اور اس نے وہ ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے ان کے کیا نام، اور آدم نے جس کو جو کہا وہی اس کا نام. اور آدم نے کل چپایوں، ہوا کے پرندوں اور کل دستی جانوروں کے نام رکھے. تو سانپ کا نام کس نے دیا؟ سارے بولیے گا، کس نے دیا تھا؟ اور سانپ رہتا کہاں تھا؟ باغ سے باہر رہتا تھا. اب اس کو لایا گیا نام لکھوانے کے لیے، لیکن بھائی لکھا ہے یہ سارے صحرا کے جانوروں سے زیادہ چلاک تھا. یہ اب غور طلب بات یہ ہے کہ بھائی شیطان نے سانپ کا چناؤ تک کر لیا. اب بائبل مقدس میں شیطان کو یہ بھی پتا تھا کہ جس دن آدم کو بنایا گیا اور جس دن سانپ کے سب کے نام رکھے گئے، ہوا کوئی نہیں سی بنی وہ اندر سی. سانپ کی نیچر سے کون واقف تھا؟ کون سی واقف؟ آدم. ہوا واقف سی نہیں. تو اس نے کہا جب سانپ میں شیطان سمایا تو سانپ اور شیطان انہوں نے یہ جانتے تھے کہ آدم کو لوگ کہے تھے آدم نے سارے گول گول جاننا ہے، آدم نے اس کو نام دیا ہے، آدم اس کی ہر چیز کو جانتا بھانپتا ہے. تو بھائی جب اس نے نام رکھے تھے تو بھائی ہوا تو ہے کوئی نہیں سی، تو بھائی آدم کو پھنسانا تو مشکل ہے، لیکن آدم کے ذریعے اودی بیوی نو برگلا کے اونوں برگلانا کی آسان ہے. غور کیجیے گا شیطان کی پلاننگ. آج بھی خواتین کو قبضے سے کر لو تو بندے اپنے آپ قبضے سے کہتے ہیں کی کرنا ہے. بندے نو کے لانا ہے. خاتون کے پاس یہ سارا کچھ ہے. ابلیس کو پتا ہے کہ میں نے اس بندے کو بھی تمہیں پتا ہے بندے میں پھر بھی کوئی عقل کو ہوتی ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ اگر ایک بندہ سننا ہے تو انہوں کی کرنا پڑے گا. اچھا سمسون نہیں کر رہا، ڈونٹ وری، ہم دلالا کو لیتے ہیں. چھوڑ لیا کہ نہیں ہو گیا کام کہ نہیں؟ اب بول دیں. تو شیطان نے بھائی پلان بنا لیا، بھائی آدم جو ہے یہ سانپ کا نام رکھنے والا ہے، اسے اس کی ہر حرکت کا، طرز کا، جسامت کا، عمل کا سارا کچھ پتا ہے، تو بھائی ایک قابو نہیں آ سکتا. لیکن جب آدم سارا کچھ کر رہا تھا، ہوا تے ہے کوئی نہیں سی، ایک بے خبر سی. چلو اینو. اور آج بھی یاد رکھیے گا ابلیس گھر بدل برباد کس کو لے کر کرتا ہے؟ خواتین کو لے کر.
کیوں کہا گیا دنا عورت اپنا، لیکن احمق اسے کیا کرتی ہے؟ اپنے ہاتھوں سے برباد کرتی ہے۔ اور میرے عزیزو، آدم کو کیوں نہیں آزمانے کا فیصلہ کیا شیطان نے؟ ہوا ہی کیوں؟ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے گا، خدا نے آدم کو کہا تھا سارے درختوں کے پھل تم کھانا، لیکن جو باغ کے بیچ میں اس کا پھل تم، ایک گل شیطان نے سی پڑھا کہ یہ خدا کے سیکرٹ شیطان نہیں جان سکتا۔ تو بھائی جو بات آدم اور خدا میں ہوئی تھی شیطان کو نہیں تھا پتا۔ اب شیطان چاہتا یہ تھا کہ میں سراغ لگاواں کہ پورے باغ دے وچ کیا ایسا پھل ہے، ان میں تے پتا لگ گیا سی کہ پھل کیڑے کھانا ہوتے، ایک سے پتا کیڑا کھانا ہے۔ انہیں کیا چلو چلنے ہیں کدے کو چاہیے؟ ہوا کرو۔ تیسرا باب پہلی ہے کیا لفظ کہتا ہے؟ سانپ ان دستی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا کیا تھا؟ اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل لبنا چاہتا سی کیڑا درخت ہے؟ پوچھا میں گل کਢਾਵਾਂ ہے بی بی دے اندروں تے بی بی نے ساری گل ہے تو تھوڑا پڑھ تو کی پوچھا کیڑا اللہ پھل اللہ دوسروں کیا دیئے؟ انہیں پوچھا ہے کہ کیا باغ کے کسی درخت کا پھل تم، انہوں نے کہا کسی اوہ کہے درخت کی گل کرنا ہے نئے پیڑ نے کہے او کیا دیئے۔ سنو یہاں ہوا کی بے وقوفی کیا ہے، عقل مند بیوی کیا کہتی ہے، اور بے وقوف بیویاں کیسے اپنا سارا بھید بتاتی ہیں دوسروں کو۔ ایک اجنبی بن کے آیا جے سانپ آیا اجنبی، لیکن بن کے اپنا ہی آیا، اپنی زبان بول رہا ہے۔ بعض دفعہ آپ کے گھر میں کوئی اجنبی آ جاتا ہے، آپ کے اندر کے بھید جاننے کے کار کے بھید معلوم کرنے نے پانے کے اپنا ہی آیا، لیکن ہے کہ یہ جو اجنبی۔ ہوا نے کی کیا؟ عورت نے سانپ سے کہا باغ کے درختوں کا پھل تو ہم، لیکن جو درخت باغ کے، انہیں پوچھے سے کتنے میں درخت ہوگا، پوچھے سے اے سارا علاوہ ساری بیویاں نہیں پھا جاتی ہیں چاہیے کارڈ ساری گل سنا ہے پڑھ کی پوچھے یہی تے پوچھنا اسی بیوی ہو اے سب ساتھ یہی پوچھنا ہے اس طرح کا وہ سب پھوپھا ہے ماما ہے چاچی ہے چاچا تایا جو بھی ہے وہ آیا پوچھنے واسطے یہی تھوڑے کو بڑے ناچار اچھا کی وہ سارا ٹھڈ کھول دی ایویں ہے انہیں یعنی کیا سارا کچھ اچھی بیوی ہوتی ہے پتہ کیا کہندی اچھی بیوی دے ایسے تھے اچھی بیوی کہندی سب جی میرا بندہ گھر نہیں ادھر کو پوچھ لو انہوں پتا انہوں نہیں پتا ایک چنگی بیوی کی نشانی ہوتی ہے جب سانپ ہوا سے باتیں کر رہا تھا آدم کو ایسی نہیں آدم ہوا کیا تھی اکیلی تو بھائی اچھی بیوی کیا کہتی ہے اے جی میں نے نہیں پتا کہ پہلے نہ پتا نہ پوچھ رہے اور پتا ہے کہ بڑا لو بندے بھی گال کرتے ہیں کیونکہ بیوی کے ٹریڈ گال نہیں پہنچتی ہے یعنی نہ کٹاں بار تو سی سمجھن دے میرا اپنا ہی ہے لیکن بھائی جو کون ہے وہ سانپ پہ کون ہے کہنا ماما بڑا سانپی ہے ایک تایا بڑا میرا سانپی ہے واقعی سانپ نے کہتے ہیں آج کل تو سانپ کے رسنے کی ضرورت نہیں ہے آج کل آپ نہیں دس رہے ان لوگ ہے تو سانپ سوچ آج آپ بڑے رس رہے تو بھائی اس نے ہوا سے ساری گل کی تھی تو مہربانی کر کے نا اچھا ہے ایویں نا بوئے جا کے اپنے گھر دے دکھ پٹیا ہائے مجھے روٹی نہیں پوچھ دے ہائے مجھے پانی نہیں پوچھ دے ہائے مجھے وہ نہیں ہوتا رو نہیں ہوتا اور دیکھی جاندی جناب اپنے گھر ماں پوچھے سلامتی اس سوال کیسے نہیں آج میں بڑے گندے نہیں نہ دے بھی نہیں ہوئے پانڈے میں توڑ دے نہ کریا کرو دیکھنا اپنا گھر ہی سارا کھول دے
وہ تے ساری رات ہے تے سارے دو دن ہے سارا کچھ. بھائی آپ اپنے گھر کی باتیں کیوں؟ پنجابی کی کہاوت کی ہے بڑا، اور پنجابی کی کہاوت ہے کہ کپڑا چکو تے کام نہیں کیوں جاتا ہے. اور یہ عقل مند نہیں ہوتے وہ لوگ. اچھی بات ہے کہ اپنے بھید ان کو ابلیس کو موقع نہ دیں. کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس 4 باب میں ابلیس کو موقع اے ہوا نے کی دانو انہیں پوچھا کچھ انہیں کیا گل سن اے ادھر کر ہے اچھا ہے مگڑوا ادھر کر ہے کہ نہیں والا انہیں بتا دیا. اور یہی بات ہے. اسی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں تباہی ہے. میرے عزیز پیارے بھائیو، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑا طاقتور بندہ سمسون تھا. اس نے فلسطینیوں کو پہیلی ڈالی اور پہیلی ڈال دی. کہتا ہے کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس. کہاں دسوں پہ لکھی ہے، اگر نہ بتائی تو یہ چیزیں آپ مجھے دو گے. تو فلسطینی بڑے پریشان ہو گئے کہ بھائی چیتے اگر یہ پہلی نہ بوجھی نقصان ہوگا. انہوں نے کیا کی گئی؟ انہوں نے سمسون کی بیوی پھاڑ لی. کہا لگے پوچھ بندے کو پوچھ نہیں پوچھ. آج بھی کئی دفعہ ساسے کہتے ہیں پوچھ کڑوا سوئی دے کو گل نہ کرے کرے پوچھ سو کنی تنہائی کتے کتے کمیٹیاں پائیاں سو. انہاں پھاڑ لی بیوی نے پیار پوچھا لا کے ساری گل کڑوا لی. انہاں کہہ دیا پہلی کا مطلب ہے. تو سمسون نے گزاب 14 باب کی 18 میں جملہ بولا. کہتا ہے اگر تم میری بچیا کو حال میں نہ جوتے تو میری پہلی کبھی نہ پوچھتے. اگر تم میری بچیا حال میں کیا نہ کرتے. کئی دفعہ سنیے گا جینس ہسبینڈ سنیے، کئی دفعہ آپ کی بیوی کو بندہ کو اپنے آئینے میں ڈال دیتا ہے، آپ کی بیوی کو اپنے ہاتھوں پر ڈال دیتا ہے. کوئی آپ کی سہیلی، کوئی آپ کا عزیز، آپ کا رشتے دار، آپ کا کام والا پڑوسی آپ کی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے پا لینا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں سے بولتا کون ہے. غور کریا کرو، ایک بیوی بولی ہے کہ بیوی سے کون بولیا. اور یہ نہیں کہتے کہ ایوب جو رب بولدا تو دی بڈھی وچوں کون بول رہا؟ شیطان بول. غور کیا کرے. کئی دفعہ کوئی لوگ آپ کے بچوں کو ہاتھوں پر ڈال دیتے ہیں، آپ کی بیویوں کو، آپ کی بیٹیوں کو. اور بیٹیوں کے بارے تو کہاوت بڑی مشہور ہے کہ لگی گلی اتنا اٹھ گلی. غور کیا اپنے گھر. بھائی آدم باغ عدن کا تو کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ چوکیدار. تو سنیے گا آدم کی غیر ذمہ داری. اگر سانپ باغ عدن میں آیا ہے تو قصور ہے آدم کا. آدم تو نے باغ کی کیا کرنی ہے؟ کی کرنی ہے. اور آدم خبردار بیوی کو کلا نہ چھڈی. اور یہ تو رہ رہا کلے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بیوی کو ہر بات جو ہے اس کو اتنا ٹرین کر لے، اتنا زوراور اس کو بنا دے، اتنا اس کو نالج، اتنی حکمت دے دے کہ وہ ہر سانپ کا مقابلہ کر سکے. تنا عورت اپنا کیا بناتی ہے؟ تو بھائی جب دنا عورت کے گھر میں سانپ آئے گا تو سانپ کام کر سکے گا؟ دنا کہے گی اے پلان آیا سانو، اے میرے بندے میں جو پھیک پوان آیا، وہ کہے گی گیٹ آؤٹ، نکل بیٹھو. اے نہیں کہہ نہیں تسی ٹھیک ہے نہیں کرنا دے کچے نہ بنیا کرو. اینی غلط کو بندہ بھوما دے اے ہی میرا سنگا، باقی سارے میرے خلاف ہیں. اور کسی بندے نے جملہ بولا، کہتا ہے اگر کھانے میں زہر ملایا جائے نا تو وہ بندہ بچ جائے گا، لیکن جے کہ کرنا چاہے بولو نا تو بھائی وہ بندہ. آپ کو پتہ آج کل ایک تنظیم کام کر رہی ہے یہوہ وٹنس. اس کا ٹرینڈ یہ ہے، اس کے لوگ شام کو نہیں آتے گھروں میں. تجربہ کر کے دیکھیے، یہوہ وٹنس کے لوگ صبح گھر میں آتے ہیں. وجہ بندے کا مان دے انہوں نے تجربہ کر کے دیکھو وہ کب آتے والا پہلے دن کلے کرے انہوں نے اپنا بیوی نے کھیل دیے. ہیلو جی السلام خدا ہم دعا کرنے آئے ہیں. باجی کہتی آؤ جی. باجی کہتی نہیں دعا والے نہیں دعا والے. وہ بائبل چکر دی تو والے ہاں
بالکل بالکل بھائی جی اینجی لکھیا ہے اودا نام دے ہے اینج جی بالکل او پھر بی بی نو اتاردا آئینہ چ تے بی بی رپڑ بن کے بندے نا او چھڈو انہاں نو اے صحیح صحیح جو ہوا کوئی رس والے ان کو پتہ ہے ان کو طریقہ کار پتہ ہے آدم کو برگلانے لیکن وہ ہاتھ کے مارو ہوا سے مارو ہاتھوں کام نہ لگا جائے اے بھائی ٹرینڈ ہے باقی ادھر اور یہ شیطان کا شروع سے بڑا پلان ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ لیکن میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں یہ یاد رکھیے بائبل مقدس چاہتا ہے اس کی یہ مرضی ہے کہ خواتین جو ہے تنا بنے وہ بیٹی ہے ماں ہے بہو ہے کوئی بھی ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے لوگ اکثر کا جملہ بولتے ہیں کہ ہم ہر کامیاب مرد کے پیچھے کیا ہوتا ہے کیا سارے بولو ہر کامیاب مرد کے پیچھے کس کا ہوتا ہے انہیں بھی سن لو ہر ناکام بندے کے پیچھے آخری بھی گرے ہوتا ہے بات اس میں کیا اللہ بولا سنتے ہر ناکام بچہ آدم سٹیا کہ نہیں ہے نہیں بولو کی بندے کہتے ہیں بڑے حاج بھائی ہے کوئی میں بس سچائی بیان کروں اگر کامیاب بندے کے پیچھے خاتون کا ہاتھ ہے تو بھائی سنیے گا ناکامی کے پیچھے بھی ہاتھ کس کا ہے عورت کا ہی ہے سو بڑا ضروری یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں سام کی سرگوشیوں کو دھیان میں رکھیے کون میرے گھر میں آ رہے ہیں ایمینا ہر بدلے بوا کھول کے دبا رہے کرو ہمارے کئی لوگ ایسے نہیں بھائی سمجھداری کرو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے ہم ہر شخص پر اعتبار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کب کہاں سے ابلیس آپ کا اجنبی بن کر وہ آپ کے گھر کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے بی الرٹ لکھا ہے قرآن مقدس میں امثال کی کتاب میں لکھا ہے حکمت نے اپنا گھر بنا لیا ہے اور لکھا ہے حکمت سے گھر بنائے جاتے ہیں عقل مند بندہ بھی ہو اور عقل مند خاتون بھی ہو تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے گھروں کو مزید بہتر کرنے کے لیے اور یہ سانپ پتہ ہے کہاں کہاں پائے جاتے ہیں جہاں پر آپ کام کرتے ہو وہاں پائے جاتے ہیں نمبر ایک جہاں پر آپ کام کر رہے نا وہاں پر کوئی آپ کی کولیگ ہے آپ کا ساتھی ہے وہ جناب کان سے بھوکا مارتا ہے تو اسی بڑے پیار نہ اپنا دکھ بول دیو ہم پائی تھی بس گلے پیار ڈھول بجانے ہی پہنے وہاں دے ڈھول کی کوئی گل نہیں ڈھول سنا کرانا نے وہ جناب بھوکا مارے گا انج کر دے انج کر دے چاہ 2-3 سوٹ ویکھی سدھی ہوتی ہے کہ نہیں کئی ایسے سانپ جو آپ کے کام کی جگہ پر ہیں آپ کے دوستوں میں ہیں رشتے داروں میں ہیں گھر میں ہیں ان کو ذرا غور بھانپیے کون میرے گھر میں خرابی ڈالتا ہے میرے گھر کی خرابی کا ذمہ دار کون ہے اور یہ نگہبانی چوکیداری کس کے ذمہ ہے ذمہ کیوں لائے گا ایسے ہاں جی آدم کدھر ذمہ سی آدم آدھا نہیں تیرے کا سارا کام ہے وہ سارا کام مجھے پائے چڑھ تو وہ چاند ذرا کام جا دے میں نے بس پہلے لے آ رہا اور پھر بعض دفعہ ہوتا کیا ہے بعض دفعہ میرے بھی لڑتے ہیں اے بچے تو وگاڑے نہیں ہوتا ہے تو وگاڑے نے تسی نہیں تسی دعا وگاڑے تھے کیونکہ بیوی اپنی ذمہ داری قبول کر رہی اور شوہر اپنی مجھے بڑا اچھا خیال لگتا ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس حوالے کو آپ کے لیے پڑھتا ہوں لکھا ہے ایوب نبی کا صفہ اس کا پہلا باب اور یہاں پر ایک خاندان اور خاندان کے سربراہ کا ذکر میں پڑھنے لگا ہوں لکھا یہاں پر ایوب پہلا باب اور یہاں سے ایک بات اور آج آپ کو سیکھنے کو مل جائے گی سنیے گا یہ سیکھنے والی بات آپ کی اور کیا ہوگی لکھا ہے ایوب پہلا باب لکھا اس کی پہلی آیت سے اس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا وہ شخص کامل اور راست باز تھا خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئی ان کے پاس 7,000 بھیڑیں 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر کے ایسا اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا
आगे गौर करना, उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक ने अपने दिन पर ज़ियाफत करता और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को क्या करते थे। बहुत अच्छी बात सीखने के लिए है। अय्यूब के 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे की फिक्र ही पै गई। 10 बच्चे हैं लेकिन 10 के 10 बहन भाई एक दूसरे के घर आते जाते हैं। वो खुशी करती है बहन तो भाई जाते हैं, भाई करते हैं तो बहनें आती हैं। आज कई ऐसे खानदान है खूनी रिश्तेदारियां हैं पर मजा लेते भैन के घर बढ़ जाओ या भाई के घर बढ़ जाओ, जाओ भाई के घर आ जाए। ऐसे रिश्ते टूटे, ऐसे ताल्लुकात खत्म हुए, ये मन जीने हो गया। लिखा है जहां तक हो सके एक दूसरे के साथ क्या रखो जी, मेल मिलाप रखो, जहां तक हो सके। अगला नहीं है लेकिन अपनी कोशिश लाजमी करें। और बेशुमार हमारी जगह से खानदान लोग हैं, मुझे खुशी है कि वो जब भी अपने घरों में खुशियां करते हैं सब लोग बुला लेते हैं। कोई मट्टी की खुशी कर, कोई कबाब शबाब खान सारी आज बारबेक्यू अच्छी बात करया जो करी वैसे पैसा नु साथ दे शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸਾथ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ तो कबाब शबाब भी खा लेंगे। कई ऐसे जो लोग खा के पैसा भाई हो हटे रहेंगे। लेकिन भाई ये एक सीखने का पैटर्न है। और अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है जब वो ज़ियाफत करते थे तो लिखा जब उनकी ज़ियाफत पूरे हो जाती तो अय्यूब उन्हें बुलवाकर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोगनी कुर्बानियां क्या करता था। ये है घर का सरबराह। 10 बच्चे हैं लेकिन 10 बच्चों के लिए हर सुबह उनके लिए शिफायत करता है, कुर्बानी करता है, दुआ करता है, इंटरसेशन करता है और कहता है शायद मेरे बच्चों ने कोई खता ना की हो और अपने दिल में खुदा की क्या की हो। और अय्यूब हमेशा ऐसा ही कौन है? कौन है? एवे पादी तारक विल्सन। कौन है? एवे एल्डर बशीर, ये है एल्डर नोबल, ये है एल्डर इलियास, ये है मुबशर पालूस, ये है डीकन अफसर, ये मुबशर कैसर, आसिफ रेहान है, ये उस्मान है। ये बाप है वो जिनकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के लिए इंटरसेशन करनी है और अपने बच्चों को कवरिंग देनी है, अपनी दुआओं के पालों में छुपाए अपने बच्चों को। हमारे बच्चे आज क्यों हरामकारी में, बदकरदारी में, ज़िनाकारी में, हरामकारी में, नशेबाजी में, आवाज़ी में भी कहीं पर बाप के हाथ दुआ में कमजोर है। वाला मां जाने दे ए दे हिसाब देना भी आप मैं भी देना साहब जितने बच्चे ओने साहब। और अय्यूब की ये शफायत वाले काम ने पता को क्या किया हुआ था। एक दिन बात हो गई खुदा की शैतान की, कहता जरा मुझे मौका तो दे मैं उसके घर पर जाके हमला करूं। तो नामी आयत पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है? शैतान ने खुदावन को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उन सब के चारों तरफ गिर्द बाड़ नहीं लगाई? वाह, बाप की दुआ ने अपने घर को, बच्चों को बाड़ लगा दी है। यह है चौकीदार, ख्याल रखने वाला, नजर रखने वाला, पहरा देने वाला। यह है बाप। आज क्यों हमारे घरों में से हमारी बच्चियां, हमारे नौजवान बेटे बर्बाद हो रहे हैं? क्योंकि हमारी नजर नहीं है उन पर। हम ख्याल नहीं करते कब कोई सांप हमारे घर में आ गया और हमारे बच्चे को डस गया, कब कोई सांप हमारे घर में आया और बच्ची को डस गया। और भाई आदम तुझे कहा था बाप की क्या करनी तूने? निगहबानी। इसलिए आदम ने बहुत इसलिए वो निगहबान शिकारता है। निगहबान
رات کی کیا خبر ہے؟ آتا ہے رات ہوندی ہے، دن ہوندی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ کہتا ہے نہیں، میرے جوان کنواریاں اسیر ہو گئے۔ بھئی وقت ہے اپنی دعا کی کورنگ دیں اپنے خاندان کو، اور جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے گھر کیا کرتا ہے؟ سرور کرتا ہے۔ اور اس کہتا ہے تموتھیوس خط میں اس کا 3 باب 4 ہے، اگر کوئی خادم نگہبان اپنے گھر کا بندوبست نہیں کرتا، آئیے حوالہ پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں پہلا تموتھیوس 3 باب پڑھتے ہیں، کیا لکھا ہے اس کا؟ پہلا تموتھیوس 3 باب خدا پڑھتے ہیں جی۔ بھائی کیا یہاں پر پولس کہتا ہے، پہلا تموتھیوس 3 باب اور 4 آیت، سنیے، بلکہ اوپر سے پڑھتا ہوں پہلی آیت سے، 3 باب پہلی آیت، یہ پڑھی کیا لکھے؟ یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے، یہ بات سچ ہے، جو شخص نگہبان کا کیا چاہتا ہے؟ عہدہ چاہتا ہے، آگے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے، آگے پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر پرہیزگار متقی شائستہ، نگہبان کو بے الزام ایک نام ہے پیکیج مار رہی جو دیکھو قانوناً وائد رہا، یہ تو نام ہے پیکیج پادری، پیکیج ایلڈر، پیکیج مبشر، جو دیکھو کہ بھائی موبائل قانون آ جائے گا۔ اور بھائی لوگوں کو کیا بتا رہے ہو آپ لوگ؟ او ہمیں تسی فون کے دوارے بنے گا، جدو دیکھو فون کان نہیں ہوتا، جدو دیکھو فون کان نہیں ہوتا۔ گواہی کیا چھوڑنی ہے معاشرے میں آپ نے؟ کیا لکھا ہے؟ نگہبان بے الزام ایک بیوی کا شوہر پرہیزگار، آگے متقی، آگے شائستہ، مسافر پرور، تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے، آگے نشہ میں گل بچانے والا یا مار پٹائی والا نہیں، بلکہ خلیل۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے نہ گل بچانے والا، نشے میں گل بچانے والا، نہ مار پٹائی۔ اور پادری صاحب کہتے ہیں میں امریکہ گیا، تو امریکہ جب گیا تو ایک جوڑا مجھے ریسیو کرنے کے آگے ایئرپورٹ پر، اور جناب بڑے سے بھائی صاحب آئے ہیں، میں کار گیا، بھائی صاحب یہ آپ کا کمرہ ہے، یہ آپ کا بیڈ روم ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہم بڑے خوش ہیں، کل کنونشن کا پہلا دن ہے تو آپ بس تیاری کر لیں۔ کہتے ہیں میں بڑا خوش تھا، میں امریکہ آیا تھا مرادی کرنے سے، ادھر راتی کو ایک بجے ٹھاک ٹھاک آواز آئی، میں اٹھ گیا کہ کی ہو گیا، تو میں باہر نکلا تو ہے نا کوئی کوڑ کوڑ کی آواز آئی، میں گیا نال دے کم، میں کہ آواز ہے کمرے چھوڑ دے، میں تھوڑا بوا کھول کے بیٹھا تے وہ ایلڈر صاحب نا بڈھی نو کٹر کے تھا، میں باہر آ گیا، کیا ہو گیا؟ بعد جو چیخا دی آواز آ بچا لو، پڑھ لو پڑھ، وہ جانے میں پوری گیا، میں کہ ایلڈر صاحب کی کر رہے ہو؟ پیسہ پورے ہو باہر تو آپ نہیں پتا میں کلام پورا کر رہے ہیں، آپ کلام پورا کر رہے ہیں، پسند ہے کیڑا کلام ہے؟ کہتا ہے کلام میں لکھا نہیں بات کہ وہ 2 نہیں بلکہ 1 ہے، آدھے جی بالکل، اور کلام میں نہیں لکھا میں اپنے بدن کو مارتا کوڑتا ہوں، کہتا ہے جی بولے کیا میرا بدن میں پتا نہیں عمر سی کرا، اگر بھائی تو کوئی تو میں آدھا میں پڑھیا پڑھا کہتا بھائی میں چل رہا ہوں، میں نے اس کا تو بھائی کہیں تو ایسے بھی کلام پورا کر کے نہیں، او بھائی میرا بدن نہیں کدھا ہے جی کدھا ہے؟ یہ تشریح نہیں بائبل دی، یہ شیطانی تشریح ہے، یہ تہاڈی تشریح ہے، بیوی مار پٹائی کے لیے ہے۔ اور مجھے افسوس ہے کئی لوگوں نے کہتے ہیں بیوی جتی پیر سے آئی نہ سے، یہ بھی سنے کہ مجھے لگا سنا، کہتے ہیں بیوی کیا ہے پاؤں کی جتی پوری آئی نہ سے، یہ شیطانی تھاٹ ہے، یہ شیطانی آپ کی ٹرمینالوجی ہے، یہ آپ کی سوچ ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے انسان کی کتاب میں بیوی پاؤں کی جوتی نہیں ہے بلکہ بیوی کو سر کا تاج کہا گیا ہے۔ نیک عورت اپنے شوہر کے لیے لکھا ہے بائبل سے پڑھو والا پڑھو، ایسے کوئی بہت کم پہ ہے کنونشن انہیں کیا ہے نواں منڈا خرید دے نکالے امثال کی کتاب 12واں باب اس کی 4 آیت پڑھی، کیا لکھا ہے؟ امثال کی کتاب 12واں باب 4 آیت کیا لکھا ہے؟ پڑھیے گا، پڑھیں کیا لکھا ہے؟ نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے، شکریہ، نیک عورت اپنے شوہر کے لیے کیا ہے؟
سارے بولو, بڑھیا نہیں بولے گی, بندے بولے گی, بولو. دیکھیں نہ بات نہیں بندے, بولو بھائی. بولو نے کوئی نہیں. یہ دیکھ کہاں جانے لگے گا نا پتا چلا. ارے کوئی ایسا اتر جواب ہے آرے نہ نہیں ہو کھینڈے بھئی تھا سے. ہاللیلویا. نیک عورت, نیک بیوی شوہر کے لیے کیا ہے؟ لیکن بندہ کہتا ہے چون دے میں نے باہر ہی پوچھ رہے میں سے تو باہر نہیں رہا. وہ ایک تاج ہے. ہاللیلویا. ایک ہی ہے, ایک نہیں کہنا میں سے تو باہر ہی رہا. اے بیویاں تاج دیا سے, اور خدا کا شکر میری ٹیم میں سارے ہیں, صرف تو باہر ہی کوئی. میں بڑا میں شکر خدا میں نے کی نہیں اور سب سے کلا بیٹھا ہے میرے تھوڑے رہ گئی. لیکن بھائی خداوند کا شکر ہے. اب میں نے رات کو پتہ ہے سوچا تھا, اور بعض دفعہ یہ مسکراہٹ, یہ ہنسی, یہ خدا ہمیں کچھ سکھاتا ہے. میں لاسٹ ویک میں یہ سیکھ رہا تھا کہ چرچ میں کئی دفعہ ہنسی کا مسئلہ بھی آتا ہے. سوچے مسکراہٹ کا, ہنسنے کا مسئلہ بھی ہے. چلیے ٹاپک سے آگے بات کرو. کلام میں لکھا ہے زبور 2 میں, آئیے سوالے کو پڑھتے ہیں, اور یہ بڑی خوبصورت آیت ہے, بڑی خوبصورت آیت. یہ میرے خدا کی طرف سے, میں جب ابھی مسکرا رہا تھا میں سوچا کہ اتنا کیوں ہنسا ہوتا ہے. کئی پتہ کچھ باتیں ہماری روح کے اندر بیٹھتی ہیں اسی طریقے سے. لکھا ہے زبور 2 میں, لکھا ہے زبور 2 اور اس کی 4 آیت, وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا. جی کیا لکھا ہے؟ سارے بولے کیا لکھا ہے؟ وہ جو آسمان پر کیا لکھا ہے کیا کرے گا؟ ہاں وہ بھی کہہ رہا تھا, وہ بھی اچھا کھائے گا. واقعی میرا پتہ تو ٹھیک کہتے ہیں, واقعی بیوی سر کا تاج ہے. نیک بیوی, ہاں ہوئے نیک, نیک بیوی کی بات ہے, کپٹی کی بات نہیں ہو رہی, جھگڑالو کی بات نہیں ہو رہی, بدتمیز کی بات نہیں. لکھا ہے بے تمیز عورت میں خوبصورتی گویا سونے کی ناک میں سونے کی نتھ ہے. پھر سنیے گا, بے تمیز عورت یعنی بدتمیز عورت میں خوبصورتی گویا سونے کے ناک میں سونے کی کیا ہے. تو بھائی یاد رکھیے, خوبصورتی آپ کے اندر ہو, آپ سونے راج کے ہو, لیکن آپ بدتمیز ہو تو خوبصورتی نہیں ہے. وہ خوبصورتی آپ کے باطن کی, آپ کے مزاج کی, آپ کے کردار کی ہے. یہ اپنی خوبصورتی ہے نہ کمیس ادبار ویس ہے ویس. یہ چھوڑیے, بائبل کہتے ہیں خدا دیکھتا ہے انسان کے اندر کی خوبصورتی. اگر ایک خوبصورتی ہے نا, ایک چھاڑ دو بھائی صاحب جی کڑی منہ متھے لگتی ہے. میں پہلے بھی کہ پاوے کے منہ متھا لاوے, پاوے کے منہ لاوے نہ لاوے, پر تھاڑے منہ متھے لگے وہ تو ہم ہی نہیں منہ لاتے. اپنے حالات اور اپنے خیالوں میں اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا. اور خدا نے بائبل مقدس میں بیوی کو لکھا ہے, خدا نے آدم کے لیے ایک مددگار بنایا. کیا بنایا؟ خدا نے بیوی کو تحفہ کہا, خدا نے بیوی کو فضل کہا, خدا نے بیوی کو بدل کہا. خدا نے کہا نیکوکار بیوی کی قیمت جو ہے وہ چاند سے بھی زیادہ قیمتی ہے. میرے عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں, یہ بات یاد رکھیے گا, خدا نے باغ عدن میں ہوا کو آدم کے پاؤں سے نہیں نکالا, سر سے نہیں نکالا, پسلی سے نکالا ہے. یکسانیت
یکانیت، یگانگت، یکتائی، برابری کے طور پر کھڑا کیا ہے آدم کے ساتھ. اور لکھا ہے خدا نے آدم کے لیے. آئیے سوال کو پڑھیے, ہم سے بھی بات سیکھنے کو ملے گی آپ کو. بتائیں دوسرا باب نکالیے گا, اس کی 20 آیت پڑھیے چیز یہاں پر کیا لکھا ہے, پڑھیے کیا. اور آدم نے گل چھپایا اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے, پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا. سنیے گا, آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی, کیا لکھا ہوا ہے, لفظ بولے کیا لکھا ہے, آدم کے لیے اس کی مانند. مانند اور مانند کے لیے جو بائبل مقدس میں میرے عزیز اور لفظ استعمال کیا ہے, اس کا مطلب ہے نیکڈ. نیکڈ کا مطلب ہوتا ہے ملتا جلتا, اتفاق کرنے والا, قابل تفصیل شخصیت. خدا نے آدم کے لیے مددگار اس کی مانند والا نکالا ہے. یہ آج ان ماں باپ کی نصیحت ہے, اپنے بچوں کے لیے ان کا جیون ساتھی ڈھونڈے. لڑکی ہے تو لڑکا, لڑکا ہے تو لڑکی, اس کے لیے وہ ڈھونڈے جو اس کی مانند ہے, اس کی مانند ہے. کیا بات بڑی محنت بارک جی, خداوند نے دیکھا کہ اس کی مانند ہے, اپوزٹ نہیں, اس کے مخالف نہیں. آج گھروں میں میاں بیوی میں سب سے بڑا مسئلہ سنیے, طبیعت نہیں ملن رہی, مزاج نہیں ملتے, خیال نہیں ملتے, تھاٹ نہیں ملتی, انٹرسٹ نہیں ملتے, دلچسپی نہیں ملتی. تو بتائیے گا وہ گھر میں رہ سکے گی, رہ سکے گا؟ بندہ بولا غیر ایماندار کا ایماندار سے کیا واسطہ, روشنی کا طریقے کے ساتھ کیا میل جول. میرے عزیز ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر لگا تو ماں باپ مت اپنے بچوں کو غیر ایمانداروں کے گھروں میں دھکیلیے. مت اپنا بیٹا اس گھر میں بیاہیے جہاں پر شراب نوشی لوگ پیتے ہیں, ڈانس ہے, ناچ رنگ ہے, حرام کاری ہے, سگریٹ نوشی ہے. ایک کاربونا دیکھا کرو, آپ دیکھو کیا اس گھر میں خدا کے لوگ ہیں, ایماندار ہیں, بلیور ہیں, خدا کا خوف ہے, خدا کا روح ہے, کلام کا درد اور شوق ہے. انیہ وہاں پوری بیاشر کار نہ دیکھیں, دیکھو گٹی بھی ہے. مجھے بتائیے اگر تیرے پاس گاڑی, میری پتر, تیرے سونے دادے میں گڈی بھی ہوئے, اے سی بھی لگا ہے, ایل سی ڈی بھی ہوئے, فریج بھی ہوئے, اوون بھی ہوئے, پترا شوہر کے ساتھ نہ ہو, 10 منو ہوش ہے؟ بتائیے اگر گھر میں ٹی وی نہیں, فریج نہیں, گاڑی نہیں ہے, لیکن اگر تیرا شوہر کے ساتھ محبت میں ایک ہے, پیار میں, درد میں, خوشی میں, غم میں, تو یاد رکھ جب شوہر ساتھ ہے, جب شوہر ساتھ ہے تو سارا کچھ آئے گا. گھر بھی آئے گا, گاڑی بھی, بنگلہ بھی, سب کچھ آئے گا. لیکن جس کے ساتھ جاری کھول دینا کھوبل سے نا ہوتا کیا ہے. بہت بڑا خادم, جا کے سرچ کر لیں, جان ویزلی, ایسا خادم کہ جب دریا پر کھڑا ہوتا کلام کرتا ہے تو مچھلیاں دریا سے منہ باہر کر دیا کر کے کلام سن دیا سب بھی. ایسا خادم, اور بیوی ایڈی ملی, اے لگا چرچ لگے چرچ میں, پیچھے کھلو کے شوہر گانا کر تھلے اتر تو چل کر. ہسٹری کہتی ہے کہ اپنے شوہر بالوں پھڑ کے کسی کا کھڑ دی کار, وہ بیچارہ مجبور پریشان. ایسی دیکھیے ماں باپ, دیکھیے ضرور دیکھنا, کسی ایسے گھر میں مت بہائیے گا جہاں آپ ساری زندگی خون کے آنسو ہوتے ہیں. پتہ ہے کار چھوٹا ہے, بندہ چاہتا ہے نہیں منو ٹھنڈ پہ گئی تین خوش ہوئے کے تو میں کی پہ گئی کہ کی کرے گا تیے من ٹھنڈ پہ گئی ڈا بڑا کار ایڈا اے سی گڈی ابا جی پر میں خوش نہیں ہے. بولے کیا ٹھنڈ پہ گئی کی کہے گا میں تین کتے سو چھڑی. سو بائبل مقدس بیان کیا کرتی ہے, خدا نے آدم کے لیے کون سا جیون ساتھی نکالا ہے جو اس کی کیا ہے جی, اس کی مانند ہے. اور اگر سنیے گا ایک اور بات, اگر غلطی ہو گئی تھی
اگر غلطی ہو گئی ہے اور آپ نے اپنی شادی کسی غیر ایماندار سے کر لی ہے تو اس کا بھی حل ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ انہوں چینج کرنے لوڑ نہیں, انہوں تبدیل نہ کرو. تو اسے تبدیل کرو گے چل اے کر او کر اے کر, نہیں, چھوڑ دے. اپنی محبت اس کو دکھائیں, اپنی وفا اس کو دکھائیں, اپنی حلیمی اس کو دکھائیں, اپنی نیکیاں اس کو دکھائیں, اور یہ باقی کام خدا پر چھوڑیں. خدا آپ کا اچھا اخلاق, آپ کی وفا دے کر اسے بدلے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. کی ہوئے گا کنج ہوئے گا, سنے گی تے سارا کچھ یسوع مسیح تے چھڑ دے, تے باقی سب یسوع مسیح تے چھڑ دے. آپ اپنا کام کریں. اگر آپ کا جیون ساتھی غیر ایماندار ہے, آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتا, تعاون نہیں کر رہا, ڈونٹ وری, آپ اپنی محبت دکھاتے رہیے, اپنا پیار دکھاتے رہیے, اپنی وفا دکھائیے, اور یاد رکھیے ناممکن ہے کہ وفا کے سامنے بے وفائی دکھ جائے. اب غور کریں, ایک بندہ جب ڈوب رہا ہو پانی میں, اور اگر اس کو جو کشتیوں پر سفر کرتے نا تو ان کو ہدایت کرتے ہیں کہ بھائی جب تک ڈوب گئے نا تو ڈوبنے کو سامنے بڑھنا, بڑی مہربانی. اگر کبھی آپ پانی میں ڈوب جاؤ, آپ نے ہمیں نہیں پکڑنا, نہ ہاتھ پیر مارنا, بے بس ہو جاؤ اور اپنا نہ چھوڑ دو. پھر کیا ہوگا؟ جب آپ اپنا چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر دوسرا بندہ آسانی سے کیا کرے گا؟ تو ہم کٹ کے اے طریقہ کار ہے. جب آپ ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ دو, چھوڑ دو ہاتھ پیر مارنا, ریلیکس کی ہو جاؤ, ریلیکس. اب دیکھیے گا مسائل حل ہونا شروع کر دیں گے. شگرد لگے ہوئے تھے طوفان میں سے کشتی کیا کر رہے ہیں؟ لے جائیے پھاڑا, پترس, یوحنا, توما, یہ کرو. سارے کہہ رہے او چھٹو یا آجو مالک مالک, تھاکے بڑے اور جھوٹ کو شکار ہے. کہتا اچھا پیچھے جو تھم جا, رک جا, امن ہو گیا. گھروں میں اگر چاہتے ہیں کہ گھروں میں امن آ جائے تو پھر ضروری کیا ہے؟ ہاتھ پیر مارنا کی کرو, بس دعا سے بیٹھ جاؤ, دعا کرو, خداوند کے ساتھ صبر کرے, ویٹ کرے. اور ایک اور بات کرنا چاہوں گا, گلا بڑھیا نے اور خدا نے کیا تو یہ حصہ ایسٹر کے بعد چلتا رہے گا. خدا نے کیا کیونکہ وہ پام سنڈے ہے تو اس میسج کو یہیں پر کلوز کریں گے. اپنا بچہ وہاں بیائے جہاں جتنے کہہ کے لگتے ہیں, جہاں مسکراہٹ ہوتی ہے اسے بیائے کرو. کیا بچے کہاں بیائے؟ تیرے کا اچھی لگتا ہے کہہ کے لگتے ہو, اے نہیں تو کہا تو پڑھ ایک تاکت. اب آئیے اگر کوئی ہر بھائی کار ہے, کوئی آرمی کا آفس ہو رہا ہے کیسا کار کاسیل ہے, کہہ کے لگ رہی ہے نہیں. تے کہڑے گھر کڑی ویاہ نہیں چاہیے, منڈا کہڑے گھر گیا ہو, اوتھے مذاق ہوئے, اوتھے ہنسی ہوئے, مسکراہٹ ہوئے, خوشی ہوئے, شرم آ گئی نہیں کہ بھائی پانچ والے بھائی بھائی میں بھی کئی لوگ تو کہتے تصویر ہنستے ہو, میں کہ بھائی ایسا نہیں مذاق کرتے ہو, میں کہ جی ہاں جی, لیکن چلے چلے کرنے ٹھیک ٹھیک مذاق کریں. مجھے ٹیم کو پوچھیں جب بیٹھتے ہیں عظیم آپ چوک چوک سنانے اپنے ہوتے ہی کشوان ہوتی سارے سنانے, اس گھر میں بیاہیں جس گھر میں کیا ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں کس بات کی کمی رہ گئی ہے؟ مسکراہٹ کی کمی رہ گئی ہے. دو میاں بیوی کے آپس میں طلاق ہونے لگی تھی, اور یہ سچا واقعہ لاہور کا, اور طلاق کے لیے وہ اپنے کسی بزرگ کے کسی پیر صاحب سے بول گئے تو کہتے ہیں جی ہم طلاق لینے والے یہ ہمارے کاغذ ہیں. پیر صاحب نے کاغذ رکھ لے, کہتے ہیں پتر ایک ہفتہ ٹھہر جاؤ, ایک کاغذ رہن دو, ایک میری نصیحت مان لو تو اس کے بعد ڈیورس لے لینا. کہتے ہیں جی, کہتے ہیں آج کے بعد جب تم اپنے گھر میں جاؤ گے نا تو کہا سے جانے ہنس کے سلام کرنے کو بیوی میں, ہیلو گڈ مارننگ, ہیلو سلام, اندر ہنس کے سلام کرنی, اور بیوی سے کہتا تو ہنس کے جواب دے رہے ہیں. انہیں کہا اے میری دعائی سمجھ لو, اے اینڈ تو ہم کرنا ہے, چلے جی ہفتہ اینڈ جو ہے
ہفتے بعد دھونے بھی آئے کہتے اے کاغذ دیو جی کوئی بلا ارے ٹھیک ہو گئے. اب گھر میں مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ مسکراہٹیں ہی ختم ہو گئی ہیں. کی ہو گیا جی؟ بندہ ہوتا تھے منہ بنا مالیا منہ سا کروا دو وہ میرے کو نہیں بول رہی منہ سا کر لو. یہ ہو گیا تب میں مارو آئے تو بیٹا تھا کچھ سارے وہ پھڑ کوئی مسکراہٹ منہ دے لے آؤ کیوں گے چڑکا تو باس ہو پہ چڑکا تو مالک ہو پہ غصہ کتنے کڑے ہو گئے کہا وہ دیکھو ہیلو جارو کیا حال ہے وہ نہیں ہاں جی آگے بیٹھو مائل لے کے اینی کرو مطلب کرو کہ ایک بار ساڑھا کپ اٹھاؤں ہے اور بندہ جب آمتا ہے مسکراندہ ہے بیوی سے بند کیوں ہے بس امان پوچھو وہ اندر میں کی کر ادھر جاؤں اینو پوچھے وہ کاٹا کی ہے اور نکلنا ہے کاکا وہ نکوٹا ہے کرام تو سب ماں دھالی کے بوٹی دھالی نکلتا کہتے نا بھئی تو مسکراہٹ لے آؤ. شادی ہیپی لائف ہیپی فیملی ہوتی کیسے؟ اور میں بھیا ایک قاعدہ اقرار کر لگا اور میں نے یہ بات سیکھی ہے بے شمار اور میں بھی ٹھیک ہے گل کر رہے ہیں اور آپ میں سے ہوں کیسے. بعض اوقات گھر میں آپ بیٹھے ہوتی ہیں اور آپ جن دن میں آتے کتاب پڑھنے میں بھی پوچھے کہ آج کی پکانا جو مرضی پکا دیں کی پکاوا اور جو مرضی پکا دیں. اس کا مطلب میرے لیے تھوڑی پتہ کی بن گئی ہے کتاب بیوی نہیں. آج بندے انجی کرتے ہیں بھی پوچھتی ہے کی پکائیے منہ اور جو مرضی پکا لیں گے وہ کام سے پکانا ہے اور جو مرضی پکا نہیں کرتے. ان کھلو کے کہہ رہے ہیں جی کی پکائی ہے جو دل کرتا ہے جو آپ کو پسند ہے پکا دیں. کمیونیکیشن کریا کرو. میں سمجھی گیا اینڈ میری سیکھنے کی بات ہے میں بھی سیکھی ایک طرح کرو کیونکہ آتے میں اتنے حضرت صاحب والی ساری میں کہنے کوئی اتر کرنا کی کرنا بیوی سے کیا کرنی ہے کمیونیکیشن کرو کھانچے کھا پا کے گل کریا کرو نہیں کہ منہ پر ہے یا سنو گل سنو اکار گل سنو گل سنو اب میں سنا میں کانے سننی کو کرے آپ کا موبائل ضروری ہے کتاب ضروری ہے یا بیوی ضروری ہے ادسو کمیونیکیشن یہ شادی کی آپ کو بتا ٹپس ہے. آج میں جب تک نہیں پوچھے بھی نہیں پوچھے کی بتائیے کہنا ٹھہرا جو آپ کو پسند ہے دیکھیے ہر کینے کو جو دیکھیں کیا اور میں کہنا دسو جو تہاڈا ہے. تو اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب بیوی سے بات کرو لہجے میں بھی تو محبت لے آؤ کی لہجے کی لہجہ بھی بڑا لکڑ ساڑا ہر بندہ چنگیز ہائی بنیا ہے فکرر بنیا ہے بھئی لہجے میں کیا لائے اچھا لہجے میں کیا ہوگی اچھا تسی لہجہ پر غور کرنا ہے ایک چھوٹا بچہ ہے اس کو آپ لہجہ بتائیے گا آپ کا لہجہ وہ سمجھے گا اور کہہ رہا ہے وہ کی کرے گا بلا رونا پہ ہے اور کہہ رہا ہے ارے میں نے چھوڑ دیا اور پیارے اور تمہاری جو اوور سے گا تجربہ کر کے دیکھو لہجہ آپ کا بچہ بھی سمجھے گا تیرے بھوٹے نہیں سمجھے ہاں جی لہجے میں کیا لے کر آئے ذرا کیا نہیں جی محبت نرمی لیاو لہجے دے وچ ہر وہ غصہ نک تے ہوندا ہے بندے یاد رکھ لیکن بھائی نہیں ایسے نہ بنیا کرو کام جا کر رہا بنے ہوتے باہر بھی مکیاں کام دے جیسا سدا کو نہیں ایسے پاس رہتے ہے نا اور یہاں ٹھیک ہے نہیں اب بول دے آؤ شکر خدا ہاں جی
پیار کرے. بیوی نازک ظرف ہے اور خدا نے یہ بنائی ہے آپ کے مددگار کے لیے. اور آپ نے کبھی دیکھا مزاح میں کسی کو نا اچھا ہے کھو دیا اور مائنڈ کرے گا کہ اچھا ہاں یار کرے گا؟ نہیں بھائی، آپ نے لہجہ ہی ایسا بولا ہے وہ مائنڈ نہیں کرے گا. اور اس کے بعد بیوی کو اپنی فیلنگ کا اظہار بھی کرایا کرو. کبھی سارے کبھی پیسے بھی کبھی بیوی کو کی کہنا اظہار کریا کرو. لو یہ کسی نے کلام سنا تو شوہر کے اندر میں آج جاگنا بیوی کو کہنا ہے آئی لو یو. وہ جناب گھر گیا کہتا ہے بیوی کو جانو آئی لو یو. وہ آدھی اب اور ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے. انہیں کہا لگتا ہے بم مار گیا. انہوں نے کہا کیا ہی نہیں ہوتا. انہیں کہا نہیں جانو آئی لو یو. خیر ہے نا لو یہ کہتا آپ کو نہیں کرنا ہے. اور کسی بیوی کو کہا کہ تو بھی رہا کرے گا شوہر نہ. بیوی کہتی ہے اے جانو آئی لو یو. ادا سکیل آ رہے ہوں آپ دا سکینا سور اور دے لگتا ہے کہ سور لے کہن دے. واقعی آج ایک ٹرینڈ ہے. آج میاں بیوی کام ہوئے تو پھر کہن دے جس سنیے اندر لگتا ہے خرچہ ہے ایک خرچہ پکڑی ہے یہاں دے بیگے تو یہاں دے بازار. اظہار کیا کریں. کیا کرنا ہے؟ ایک آگے والا پڑھ کے کلام ختم کروں گا. نکالیں امثال 27واں باب اور اس ورس میں پڑھیے کیا لکھا ہے. امثال کی کتاب 27واں باب 5ویں آیت ذرا پڑھیے گا کیا لکھا ہے. ذرا پڑھیے گا اس حوالے کو. چھپی محبت سے کھلی ملامت بہتر ہے. کیا لکھا ہے جی سنیے گا جی. چھپی محبت سے کھلی ملامت بہتر ہے. چھپی محبت سے کھلی ملامت کیا ہے؟ اچھا ہم کہتے ہیں کہ میں تم بڑا پیار کرو بھائی اظہار میں کرو نا. پھر اظہار کرو کبھی کیا کرو آئی لو یو جان. بھائی بیوی ہے شوہر ہے اظہار کیا کرے. ایسی بڑے کلو کر دے. ہاں کئی بچے کیسے ہیں مدر ڈے پر بڑے دھانے گئے ماما آئی لو یو. آئی پورا سال ہی پوچھنا ماں دیر کر توڑا ہونا ماں. تو بھائی بیوی کو شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ اظہار کیا کرے. محبت کا اظہار کیا کرے. اور جب آپ اظہار کریں گے تو محبت بڑھے گی. اور ایک صحافی نے ایک دفعہ ایک جنرل صاحب سے پوچھا جنرل صاحب تھوڑے سارے بچے کامیاب نے وجہ کیے. پتہ کیا کہتا ہے میں نے اپنے گھر میں ایک کام کیا ہے. کہتا ہے کیا؟ کہتا ہے میں نے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو ملکہ رکھا ہوا ہے اور میں ملکہ ہر ہوں میں بولنا ملکہ کی طرف سے باتیں کرتا ہوں باقی سارے کام خدا کرتے ہیں. تو شوہروں بیویوں کو گھر میں کی رکھو ملکہ تانجو بادشاہ عاشق ہوئے تیری خوش جمالی دا. شوہر بادشاہ ہے تے بیوی کی یہ جی نوکرانی نہیں ہے پاؤ کی چھوٹی نہیں ہے. بے شمار مائیں کہتی ہیں پتر بیاہ کرنا ہے تو کام والی کہار آ جائے گی ہے نا میرے کو کام نہیں ہوتا. تو آپ نے بہو نہیں لائی آپ نے کیا لائی ہے کام والی. چلے ہو کہ ٹھیک ہے یہ بھی اچھی بات ہے کام کرنا کار سے اچھی ڈالے. لیکن کئی دفعہ جب آپ یہ کہتے ہیں اور لاؤ جی میرے بیوی کام والی ہو گئی ہے کمی ہو گئی ہے. نہیں بھائی پہلی تھوڑ بات ہے دنیا میں اگر کوئی شوہر یا باپ کہتے ہیں کام والی نہیں ہے تو بھائی سوچ کو بدلیے. بیوی کام والی نہیں ہوتی. بیوی کمی نہیں ہے. بیوی شوہر کے سر کا تاج اور کار دی ملکہ ہے. تے ملکہ اپنے کار سے کام کرے تے کمی ہوتی ہے. جی بتائیے گا اگر ملکہ اپنے گھر میں کچھ کام کرے تو کام والی ہے. ہاں کئی دفعہ سس کہتی ہے ہائے میری کڑی نہ کام والی بنا کر رکھ چڑی ہے. اور بائبل پڑھ کے دیکھیے ادھر دھیان نہ امثال 31واں باب لکھا ہے وہ ہر کام اپنی خوشی سے کرتی ہے اور اپنا ہاتھ تکلے پر لاتی ہے. اگر بیوی گھر کا کام کرتی ہے کچن میں واش روم میں بیڈ روم میں سارا کچھ کرتی ہے تو بھائی کام والی نہیں یہ ہے سگر بیوی. کیری سگر ایک انجیت لی بیوی لمبی پہی رہ دیئے آج کیے آج منہ تھے آج کیے آج اتھے آج کیے اتھے آج کیے اتھے. وہ بیوی کے ڈیمیج نہیں لیے آئیے اور بندہ کہتا چنگی پلے پائیے
بھائی نہیں. سنیے, گھر ایسے جلدیات گھروں میں, اور یہ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے گھر آج کے بعد باغ عدن بن جائیں. شوہر اپنا حصہ ٹھیک کر لے, بیوی اپنا ٹھیک کر لے, ساس اپنا ٹھیک کر لے, سوہر اپنا ٹھیک کر لے, سارے اپنا ٹھیک کر لو تے سارا کار باغ عدن بن جائے گا. اور سنیے گا, ازواج میں 2 لوگ نہیں ہوتے, 3 لوگ ہوتے ہیں. شادی میں 2 لوگ نہیں ہوتے, 3 ہوتے ہیں. سن لو میری بات, 1 سے 2 بہتر ہیں, تہری ڈوری جلدی نہیں ٹوٹی. شادی 3 لوگوں کی ہوتی ہے آپس میں, میاں بیوی خدا, میاں بیوی خدا. عورت کا سر ہے مرد اور مرد کا سر ہے کون؟ مسیح. تو بھائی شادی کن کی ہوئی ہے؟ 2 کی کہ 3 کی؟ آج شادی میں مسئلہ یہ بن گیا ہے, ہم نے تجھے کیا تم پیچھے ہو جاؤ, اے میرے میری بیوی کا معاملہ ہے, ہم دونوں گھر کو چلائیں گے. نہیں بھائی, شادی میں جب تک تیسری دور نہیں ہوگی, تیسرا شخص نہیں آئے گا, شادی میں محبت, پیار, مٹھاس, زندگی, خوشی, بہاری نہیں آئے گی. کسی محبوبہ سے پوچھا گیا تیرا خوابوں کا شہزادہ کیسا ہونا چاہیے؟ سنیے آخری بات, غور سے دھیان کرنی بننا. محبوبہ سے پوچھا گیا تیرے خوابوں کا شہزادہ کیسا ہونا چاہیے؟ کہنگے میرے خوابوں کا شہزادہ ایسا ہونا چاہیے جو مجھ سے زیادہ پیار میرے خدا کو کرے. نمبر 1, غور سنیے گا, کہتے میرے خوابوں کا کون ہے جی؟ شہزادہ کون ہے جو مجھ سے زیادہ پیار میرے. دوسری بات, اور جو سارے جہاں سے زیادہ پیار مجھے کرے. جو مجھ سے زیادہ پیار کس کو کرے اور سارے جہاں سے زیادہ پیار ہو. شادی 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 میں فرسٹ نمبر خدا کا. آپ کی محبت کا پہلا حقدار آپ کا خدا, پھر آپ کی بیوی ہے. بھی پوچھتی ہے آپ کے دل میں کون رہتا ہے؟ اندر خدا. وہی تو میں کہتے ہوں فریے چلیے تو خدا شکر کر, تیرے چودھے چ کون رہن دیا کہ خدا رہے گا تو پھر تو ہی رہے گی. ہاں جی, کی رہے گا. اور بیوی پتہ کیوں پریشان ہے آج کل؟ پریشانی کی وجہ سنیے, آج کی پریشانی ہے. پریشانی یہ ہے کہ بیوی جب تک یہاں نہیں آئے گی تکلیف دے گی. کی دے گی جی؟ تکلیف دے گی. اور بندہ بھی کہے گا یہاں کو سمجھ نہیں آتے کیونکہ ایک جگہ خالی ہے. ایک جگہ کی جی بڑھی بھی کہتی ہے میں چاہاں گی تے تینوں سکول دے دے گا, تے بندہ بھی کہتا ہے جگہ تے خالی رہن دے گی. نکلی کی طرف سے, ہاں جی نکلی کی طرف سے, تے آنا نے کی دے ایتھی. پھر بندہ بھی کہتا ہے پہلی سمجھ نہیں آتے بندے ہو اپنی بیوی ایتھے لے آؤ دے دے بیچے. اور بیوی کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ وہ شوہر کے کہاں رہے تھی. اور ویندی دل جے باندھے کہ نہیں جاتا بستے اور جے باندھے دیکھیا کرو شوہر. اوکے نا بات شوہر سو جائے وہ جاؤ چکر ارے میری شوہر کوئی گا چوری کر کے کہ میرا ہی مانگ لیا کرو کی ہو گیا. آئیے آج کے بعد سنیے, ہسبینڈ کی نہیں کھڑے تھے بیٹھے کنے ہسبینڈ نہیں سارے چھپاک پر کنے شوہر نے کوئی بابا ہی چھپا تھا کنے. تو بیوی کہاں رہتی ہے؟ جن کے بیوی یہاں رہتی ہے آپ کو مبارک ہو. اور جو بیویاں یہاں رہتی ہیں جو شوہر کے دل میں بستی ہیں ان کو مبارک ہو. لیکن اگر وہ نہیں بس رہی تو آپ کا کلام یہ بیان کرتا ہے شوہر کے دل میں اس کی بیوی کا ہونا ضروری ہے. یہ جگہ خالی رہے گی, جگہ خالی رہی نا, سنو خالی رہی پھر کوئی اور بستی آ جانی تو پھر لابد ہو جانی. آجو بستی بچ دل میں جگہ بنائیں, خدمت کر کے, محبت کر کے, وفا کر کے, پیار کر کے, قربانی دے کے, احسان کر, سب طریقے کر کے
اور شوہر بھی. اور پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس شادی میں خدا معجزے کرے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اب کتنے لوگ آج جس طرح اپنی شادی سے نہیں چکنا پکی گل چکنا نہیں تو نہیں چکنا. چلو بھائی لے لیے بھائی خدا برکت اور دعا کرنی ہے میرا یہ سمجھ کرے گا. خدا میں بھی اپنے گھر میں ایک شوہر ہوں. آج مجھے بھی ضرورت ہے دعا کی کہ ہماری لائف میں بھی محبت اور بڑھے پیار اور بڑھے. ہاللیلویا. رکھو بہت سارے میرڈ بیویاں بھی تے شوہر بھی لوگو آج دعا کرنی ہے سن کہ خداوند ساڈے گھر دے وچ محبت پیار امن سلامتی صلح لے کے آوے. اور کھڑے ہو جس کے بعد میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں. سارے ہسبینڈز وائف کھڑے ہوئے اور دعا کریں گے آج آپ کے لیے. کلام میں لکھا ہوا ہے محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ پات عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بچڑے سے بہتر ہے. آئیے آج اپنے گھر کے لیے محبت مانگیں. میاں بیوی آپ نے اپنے لیے دعا کریں گے. میاں بیوی آپ نے اپنے لیے دعا کریں. اچھا یہ نہیں کرنے کہ تسی کہے دعا کرے جو کرتے اپنے لیے دعا کرنی ہے. میں تو کہو اچھا میں اپنی بہن واسطے دعا کر رہا ہوں بڑی دکھی ہے. نہیں آج چھڑ دو. آج واری کسی ہے آج آپ ہی یہ جی کسی واری ہے خبردار کہ او نو بھی میری سالی بھی خدا میری بہن بھی میرا آج آپ نے اپنی آپ میں بھی آج اپنی اپنی کول پڑھے ادھر یہ آج دعا کر کے میرا خدا چاہتا ہے آپ کا خدا چاہتا ہے آپ کی زندگی جیسی گزری ہے اچھی اور اچھی گزرے اور اچھی نہیں گزر رہی تو اس کے بعد اچھی گزرے. سروں کو جھکائیں آنکھیں بند کریں. ہاللیلویا. اور دعا کریں گے ہم خداوند کے حضور سے. اب سے تم دونوں کا بندھن ایسا ہے. اب سے تم دونوں کا بندھن ایسا ہے جس کو چاہت سے خالق نے جوڑا ہے. جس کو چاہت سے خالق نے جوڑا ہے. اب سے تم دونوں کا بندھن ایسا ہے جس کو چاہت سے خالق نے جوڑا ہے. جس کو چاہت سے خالق نے جوڑا ہے. اب سے تم دونوں کا بندھن ایسا ہے. اس رشتے کی لاج نبھانا ہر ایک پل. اس رشتے کی لاج نبھانا ہر ایک پل. ہو ایک دوجے پہ پیار لٹانا ہر ایک پل. پاک صحیفوں میں یہ کلمہ لکھا ہے. پاک صحیفوں میں یہ کلمہ لکھا ہے. جس کو چاہت سے خالق نے جوڑا ہے. بولیے گا اب سے تم دونوں کا بندھن ایسا ہے. اب سے تم دونوں کا بندھن ایسا ہے جس کو چاہت سے خالق
بولیے جس کو چاہتے سے خالق نے جوڑا ہے، اب سے تم دونوں کا بندھن ایسا ہے، اس رشتے کی لاج نبھانا ہر ایک پل، گائیے اس رشتے کی لاج نبھانا ہر ایک پل، اس رشتے کی لاج نبھانا ہر ایک پل، ہو ایک دوجے پہ پیار لٹانا ہر ایک پل، پاک صحیفوں میں یہ کلمہ لکھا ہے، پاک صحیفوں میں یہ کلمہ لکھا ہے، جس کو چاہتے سے خالق نے جوڑا، ہاللیلویا، جس کو چاہتے سے خالق نے جوڑا، اب سے تم دونوں کا بندھن ایسا ہے، اس رشتے کے دھاگے رب نے باندھے ہیں، اس رشتے کے دھاگے رب نے باندھے ہیں، او تم دونوں کے دکھ سکھ اب سانجھے ہیں، او تم دونوں کے دکھ سکھ اب سے سانجھے ہیں، ہر ایک موسم میں یہ ساتھ نبھانا ہے، ہر ایک موسم میں یہ ساتھ نبھانا ہے، جس کو چاہتے سے خالق نے جوڑا ہے، اب سے تم دونوں کا بندھن ایسا ہے۔ ایک دعا کریں، سب سے پہلے اپنے اپنے جیون ساتھی کے لیے عمر کی درازی مانگیے، بیویوں سے درخواست ہے اپنے شوہروں کے لیے عمر کی درازی مانگیں، شوہروں اپنی بیویوں کے لیے عمر کی درازی مانگو، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے صحت مانگے، آپ کی سب سے بڑی دعا زندگی مانگے، صحت مانگے، ان کی وفاداری مانگیے، ان کا پیار مانگیے، ان کی مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے ان کی دعاؤں کا ساتھ دیں، ان کے لیے محبت مانگیے، پیار مانگیے، کورنگ مانگیے، خدا کی فیور مانگیے، خدا کا ہاتھ مانگیے، اور دعا کیجیے خدا آپ کے رشتے کو ہمیشہ مضبوط رکھے، آپ کے رشتے کو کبھی کوئی توڑنے نہ پائے، ایک سے دو بہتر ہیں، تیری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی، تیری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی، خدا آسمانی باپ آج صبح میں یسوع مسیح کے نام سے التجا کرتا ہوں، تو جوڑوں پر اپنی برکت کو جاری فرما، ہر طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ، ہر طرح کا فساد، ہر طرح کی مار پیٹ، شور و گل، ہر طرح کی لڑائی جھگڑے، فساد، ناراضگیاں، شک، یسوع مسیح کے نام سے دنیا سے نکل جائے، میاں بیوی کے تعلقات میں محبت آ جائے، پہلے جیسی محبت آ جائے، وفاداری آ جائے، قبولیت آ جائے یسوع مسیح کے نام میں، میاں بیوی کے رشتوں میں آج کے بعد یہوہ خدا کی مٹھاس آ جائے، خدا جو میں آپ نے شادی پر بنائی تھی اسی میں والا ٹیسٹ شادیوں میں آ جائے، نئی نئے کا ٹیسٹ شادی میں آ جائے، محبت بحال ہو جائے، پیار بحال ہو جائے، وفا بحال ہو جائے، ہر طرح کی غلطیوں پر پردہ ڈال کر انہیں پیچھے کر کے، غلطیوں کو پیچھے کر کے محبت کو نئے طور سے عہد تجدید، محبت تجدید ہو جائے، آج محبت رینیو ہو جائے، رشتے نئے ہو جائے، رشتے دوبارہ سے نئے ہو جائے، تاکہ خدا جیسے ان کی پہلے جیسی محبت تھی وہ بحال ہو جائے،
ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کے لیے ایکسپیکٹیشنز، ایک دوسرے کے لیے فیلنگ، ایک دوسرے کے لیے خدا کیئرنگ، ایک دوسرے کے لیے خدا پرینگ یسوع کے نام میں جاری ہو جائے خدا. ایک دوسرے کی کیئر، ایک دوسرے کے لیے پیار، ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز، کیئرنگ، فیلنگ، پیار، لو، محبت یسوع کے نام میں جاری ہو جائے. اور کوئی سانپ میاں بیوی کے رشتوں کو توڑنے نہ پائے، کوئی ابلیس میاں بیوی کے رشتوں کو پھاڑنے نہ پائے. جن کو خدا نے چھوڑا ہے انہیں کوئی سانپ، کوئی انسان جدا نہ کرنے پائے. اور آج اس گھر سے تیرا خادم ہوتے ہوئے آپ اپنے رشتے کے لیے، اپنے کبینہ کے تمام ایلڈرز، ڈیکن، مبشرز، ان کے جیون ساتھیوں کے لیے آج خداوند یہوہ اسرائیل کے خدا کی برکت ہے. جتنے بھی چرچ میں لوگ کھڑے ہیں، اور خداوند اپنے پیارے بھائی جس نے آج ہاتھ کھڑا کیا ہے، ان میاں بیوی دونوں کے تعلقات بہتر ہو یسوع کے نام سے. جس نے آج بڑی دلیری کے ساتھ ہاتھ کھڑا کیا ہے، آپ نے بندہ اور خداوند امتیاز، ان دونوں میاں بیوی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ناراضگی ہے، جدائی ہے، آج یسوع مسیح کے نام سے ختم ہو، ختم ہو. یسوع مسیح کے نام سے اس مذبح سے اعلان کرتے ہیں، ان کو خدا نے چھوڑا ہے، کوئی خدا نہ کرنے پائے. جن میاں بیوی کے رشتے نازک مرحلے پر کھڑے ہیں، بس نام کے رشتے بن گئے ہیں، جن کے رشتوں میں طلاق ہونے والی ہے، یا لڑائی جھگڑے ہیں، یا ناراضگی ہے، یا بیوی روٹھ کے گئی ہوئی ہے، رشتے بحال ہو جائیں، وہ بچیاں واپس آئیں، شوہر ان کو لینے کے لیے جائیں. خدا جو اپنی بیویوں سے زیادتی کرتے ہیں، بیوی شوہر سے زیادتی کرتے ہیں، آج کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پیار محبت کا دریا ساگر بن جائیں. رشتوں میں محبت آئے، پیار آئے، وفا آئے، حقیقی پیار، حقیقی پیار، حقیقی محبت آ جائے. کیونکہ رشتوں میں محبت کی مٹھاس آپ نے رکھی ہے. خداوند میری دعا ہے اور خاص دعا کرتا ہوں خدا اس جوڑے کے لیے جو آج کل سوشل میڈیا پر بڑا فیمس ہے، جو لاہور سے شاہد اور ثنا، اس بیٹی جس نے خداوند اپنے اس مگیدس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، اس کی ٹانگ کٹ گئی، اس نے پھر بھی عہد میں بھالا. آج اس مذبح سے میں شاہد اور ثنا کے لیے جو لاہور میں آپ نے دونوں بازو کٹے اور ایک پاؤں کٹا، شوہر کے ساتھ وفا نبھا رہی ہے، ان دونوں پر خدا کی برکت آئی، ان دونوں پر خدا کی وفا، خدا کا پیار ہے. میں تمام ایسی جادوگری کے سراغ جنہوں نے میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کیا ہوا ہے، میں کچھ ایسے جادوگر دیکھ رہا ہوں جو میاں بیوی کے تعلقات کے پیچھے کھڑے تھے. خدا باپ جن بھی جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کیا جا رہا ہے، خراب کیے ہوئے ہیں، آج صبح یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ سارے شیطانی جوئے ٹوٹے یسوع مسیح کے نام سے. جن جادوگروں نے، شیطانی قوتوں نے، جن سانپ سنیک پرانے سانپ نے میاں بیوی کے تعلقات بگاڑے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے گزرنا ہو، ان کو گزرنا یسوع مسیح کے نام سے. میاں بیوی کے تعلقات میں پھر سے نیا رنگ آ جائے، نئی مٹھاس، نیا پیار. گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ. اے شک کی گندی ناپاک روح، اور مس انڈرسٹینڈنگ کی ناپاک روح، لڑائی جھگڑے خفگی کی مار پیٹ کی ناپاک روح، یسوع کے نام سے گیٹ آؤٹ. آج کے بعد تیرا خادم ہوتے ہوئے، تیرے کلام کو اونچا کرتے ہوئے ان تمام جوڑوں پر اسرائیل کے خدا کی برکت آ جائے. ان تمام سارے جوڑا تو جوڑے اپنا اپنا ہاتھ اوپر کرے، ان تمام جوڑوں پر کلام کی برکت آ جائے. ان میاں بیوی پر اسرائیل کے خدا کا چہرہ جلوہ گر ہو. اسرائیل کا خدا تم دونوں کو محفوظ رکھے. اسرائیل کا
कोई ताकत जुदा न करने पाए। तुम्हें खुदा ने जोड़ा है। बढ़ो, फलो, जमीन को मामूर और महकूम करो, और तुम्हारा खुदा तुम्हारे घरों में, तुम्हारे आंगनों में, तुम्हारे आशियानों में और तुम्हारे रिश्तों में जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जोरदार तालियां बजाइए।